أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين، ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. درود پر محمد و آل محمد. وَإِذًا لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد. ظاہراً دو مناسبتیں ہیں آج کی اس مجلس اعزاں میں. ایک مناسبت عم محترم پیغمبر اکرم جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے، اور دوسری شہادت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد. مجھے وقت کا احساس ہے، صرف میرے ساتھ رہیے. بہت سارے نکات میرے سامنے ہیں اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پیغام آج کی اس مجلس میں آپ کو دے سکوں. سب سے پہلی چیز، میں نے آپ کے سامنے دو آیات کی قرات کی ہے خلاف معمول، جو اکثر نہیں ہوتا. وہ اس لیے تاکہ میں بھی پابند رہوں کہ دونوں آیتیں مجھے بیان کرنی. ظاہراً آج کل گفتگو اور پہلے سے ہونی بھی زیادہ چاہیے تھی، وہ قرآن اور اطراف قرآن پر ہے. ٹھیک، دیکھیں کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں بحیثیت انسان آیا ہے، اب یہ تھوڑا مقدمہ سن لیجئے پھر گفتگو ہوگی ان پوائنٹس پہ، وہ بشری تقاضوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جو ہیومن نیڈز ہیں اس سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہو سکتا، ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی بن کر آئے یا امام بن کر آئے یا امت کا کوئی فرد بن کر آئے. قائل ہیں؟ ایگری؟ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ، خداوند تعالیٰ نے اگر کسی کو ہدایت کے لیے چنا ہے
تو اب اس کی ذمہ داری خود خدا کے اوپر ہے کہ اس کو کم سے کم گمراہ نہ ہونے دے. صحیح؟ یہ ہم اور آپ کے اختیار میں نہیں. بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر میں ایڈریس ہی غلط بتا دوں یا رہنما ہی غلط بتا دوں، آپ کو کہیں کا راستہ نہیں پتا، آپ کو کہہ دیا جائے یہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو پتا، ان کے ساتھ آ جائیے، وہ صاحب ہی غلط طرف چلے جائیں اور کہ میں بھول گیا، تو آپ تو نہ خدا سے روز محشر شکوہ کر سکتے ہیں، نہ ان صاحب سے کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ پروردگار جس کو ہدایت کے لیے منتخب کرے، جس کو عربی میں کہتے ہیں ہادی ہو، وہ عربی میں مہدی بھی ہو. ہادی کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا، مہدی کا مطلب ہے ہدایت شدہ، آلریڈی گائیڈڈ. جو خود گائیڈڈ نہ ہو وہ کسی اور کو گائیڈ نہیں کر سکتا. بالکل عقلی دلیل، نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے. بھائی جس کو راستہ ہی نہیں پتا کیمپس کریک کا، وہ کسی دوسرے کو وہاں تک کیسے لے کے جائے گا؟ کہتے ہیں حضور پوچھتے ہوئے جا سکتے ہیں. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پوچھنا ہے، پوچھنا پڑے گا. کس سے پوچھو گے؟ کسی بھی پاگل سے پوچھ لو گے جو بیٹھا ہوا دکھے گا؟ کسی بچے سے پوچھ لو گے؟ کہ نہیں، جو ظاہری قطع سے کم اس قابل دکھ رہا، اس سے سوال کیا جائے گا. کہ یہی قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس سے پوچھو جو اس ذکر کا اہل ہو. ہر ایک سے نہیں پوچھا جا سکتا. اب یہ دو مقدمے ذہن میں رکھیے گا. تیسری چیز، قرآن اور اہل بیت کا کل ٹاسک یہی ہے کہ ہیومن نیڈز کو باقی رکھتے ہوئے ان کو پوزیٹو وے میں ڈائریکشن دی جائے. بس غصہ آنا انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن جو جانور کو غصہ آتا ہے اور انسان کو غصہ آتا ہے، ان میں بہت فرق ہے. جانور کا غصہ اس کی خواہش و غریزے اور حیوانیت کے تابع ہے، انسان کا غصہ اس کی عقل کے تابع ہے. جب عقل کے تابع غصہ ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب انسان تو پھر بھی انسان رہتا ہے غصہ کر، لیکن بعد میں پھر افسوس کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. وہ پشیمانی کا مطلب یہ ہے اس کے اندر انسانیت باقی ہے. اب جب پروردگار نے ان ہادیوں کو بھیجا جن کو ہدایت کرنے کے لیے، ان کو وقت کے حساب سے نمونہ بنا کر بھیجا، آئیڈیل بنا کے بھیجا کہ جن کو فالو کیا جائے. ہر امام کے پاس ایک کوئی ایسی ڈائریکشن تھی، ایک ایسی جہت تھی، کوئی ایسی کوالٹی تھی جو سب سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آئی. میرے ساتھ ہیں؟ سب سے زیادہ لوگوں کو جس امام کی کوالٹی نے امپریس کیا وہ کچھ اور ہو سکتی ہے. امام علی کے بارے میں شجاعت کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن صبر علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت علی کے بارے میں علم کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن طالب علمی علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ علی کہتے ہیں جیسے میں نے محمد کی غلامی کی ہے کسی نے نہیں کی. اور علم اس کو ہی ملتا ہے جو طالب علم بن کر دکھا دے. صحیح ہے؟ غاصب علم کو علم نہیں ملتا، اس کے پاس کتابیں جمع ہو جاتی ہیں، علم نہیں آتا. پھر اس کے بعد ڈگریاں آ جاتی ہیں، پھر علم نہیں آتا اس کے پاس. بہرحال بالکل اسی طرح سے میں بہت تیزی سے آنا چاہ رہا ہوں، کاش کہ ایسا کبھی ہو کہ ایک ایک امام کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں، لیکن ساتویں امام کے وقت میں جو ساتویں امام کی صفت، کوالٹی سب سے زیادہ لوگوں کو امپریس کر پائی، وہ غصے کو کنٹرول کرنا تھا. ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. اور یہ آج کل کا ایسا کمال مسئلہ ہے نا کہ اس پہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، کاؤنسلنگز بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ انسانی غریزہ ہے اور آج تک باقی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اہل علم کے لیے، سوچتے رہیے گا، جب یاد آئے اور کسی نتیجے پہ پہنچے تو دعا دیجیے گا. انسان کے اندر ہر صفت دو طرح کی ہے. ڈاکٹر صاحب جو آگے بیٹھے ہیں خاص طور پہ میرے ساتھ رہے، دو طرح کی صفت ہے عمران بھائی. ایک اس کا پوزیٹو وے ہے، ایک اس کا نیگیٹو وے ہے.
غصہ جہاں ہے وہاں محبت ضرور ہوگی. کاش کہ میں یہ سمجھا پاؤں. جہاں محبت نہیں ہے وہاں غصہ نہیں ہوگا، وہاں جنون ہوگا، وحشیت ہوگی، حیوانیت ہوگی، ظلم ہوگا. غصہ کیونکہ قدرتی ہے، نیچرل ہے. اینگر، نیچرل اینگر should be with one positive quality which is love, likeness, kindness. رحمت کے ساتھ ہے. جہاں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ وَرَحْمَا بَيْنَهُمْ وَشَدَّ عَلَى الْكُفَّارِ، تم رحمت والے بن کے رہنا، لیکن جو انکار کرے، مقابل میں آ جائے، اس کے سامنے شدت اختیار کر جانا، اس کے سامنے سخت ہو جانا. جیسے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، کچھ بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو کیا کہ. سلامت رہیے، درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والا. کھلاؤ سونے کا نوالا، گولڈ اسپون سے کھلاؤ اور دیکھو اسے شیر کی طرح کہ وہ ڈرتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تربیت کا ایک اصول ہے بچوں کی. بہرحال تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے جو صلاحیت دی، اس صلاحیت کے عقل کہتے ہیں، عقل کے ذریعے ہے نا. اور خود امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ ہم تمام اماموں کے اندر کچھ صفتیں، کچھ کوالٹیز جو ایکول ہیں، جو کمپلیٹ ہیں، وہ صفتیں علم کی ہے، وہ صفت شجاعت کی ہے. علم، نالج سب اماموں میں ایکول ہے، کمپلیٹ ہے. شجاعت، بریوری ہر امام کے اندر کمپلیٹ ہے. اور تیسری سب سے اہم صفت جو ہر امام کے اندر ہے، وہ محبت لامتہ، اپنی امت کے لیے محبت ہے. اگر تربیت کرنے والے کے اندر محبت نہ ہو تو وہ تربیت نہیں کر سکتا. ضروری ہے. اور امام کے لیے کہا کہ امام تربیت کرنے والا. یاد کریں جناب سیدہ کا وہ خطبہ جو بی بی سیدہ نے دربار میں دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی. بی بی فرماتی ہیں والامامتنا نظام الامہ، ہماری امامت امت میں نظام کے لیے ہے، ڈسپلن کے لیے ہے. آسان کر کے بتاؤں، جو ایک چرواہا ریوڑ لے کے نکلتا ہے، بہت سارے اس کے پاس شیپس ہیں جو لے کے نکل رہا ہے، شیپرڈ، اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے. صحیح، وہ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں کھانا کھلانے لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ڈنڈا ساتھ ہوتا ہے. وہ ڈنڈا اس لیے ساتھ ہوتا ہے تاکہ جتنے اس ریوڑ میں ہیں، اس گروپ میں، اس اینیملز میں جتنے ہیں، وہ سب کے سب ایک ڈائریکشن میں چلیں، ان سب کا مقصد ایک ہو. کاش کہ میں بات سمجھا پاؤں. ان سب کا مقصد ایک ہو، وہ سب ایک رفتار سے چلے. ایسا نہیں ایک کو تیز بھاگنے دے گا، ایک کو آگے نکلنے کا نہیں. ساتھ چلو، تم تیز چل سکتے ہوگے لیکن کیونکہ دوسرا ہلکے چل رہا ہے اس کا خیال کرو. یہ ہے نظام، اسے کہتے ہیں سسٹم. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کو، تقریباً ہر نبی کو خدا نے چوپانی کروائی، بھیڑ بکریاں چروائیں. اور اسی لیے بہرحال اب شب جمعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، شعر کا ترجمہ پڑھے دیتا ہوں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی اگر شعیب مل جائے نا بکریوں والا، تو موسیٰ کلیم اللہ بن سکتا ہے بکریاں چرا چرا کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بکریاں چرا چرا کے کلیم اللہ ہی تک پہنچ سکتا ہے، نظم دکھانے کے لیے، اس نظم میں رکھنے کے لیے وہ ڈنڈا ہے، وہ مارنے کے لیے نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی جب کوئی ضرورت میں حد سے بڑھ جائے گا تو مارا بھی جائے گا، لیکن اس کا وہ مارنا بھی رحمت ہی شمار ہوگا، اسے دشمن نہیں کہا جائے گا. بس یہیں تک مقدمے بیان کرنے تھے. اب آ کر دیکھیے سورہ آل عمران، آیت کا نشان 103. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ہرگز اختلاف نہ کرو. اس رسی کو تھامنے کا
پوری امت کو کہا گیا، لیکن اس امت کو جو اس رسی سے باندھے رکھتا ہے، امام کاظم فرماتے ہیں وہ ہم امام ہیں جو ان کو ہانک کے اس رسی سے چپکائے رکھتے ہیں۔ اللہ اللہم صلی اللہ۔ وہ ہم امام ہیں جو لوگوں کو اس رسی سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب خدا نے یہاں پر جو یہ استعمال کیا ہے نا، رسی کی تشبیہ جو استعمال کی ہے، ٹھیک، میٹافوریکلی جو خدا نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ تشبیہ، یہ خدا کی رسی ہے۔ رسی کوئی اچھی تشبیہ ہے آپ کے خیال میں کہوں میری مجلس جو ہے بالکل آج ایک روپ کی طرح تھی، چین کی طرح۔ آپ کہیں کیا مطلب یہ روپ کوئی اچھی بات کوئی؟ خدا اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، بس یہی آج کی مجلس کا خلاصہ ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو ساری صحیح کتابوں میں بھی ہے اور ساری معتبر کتابوں میں بھی ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے میرے ساتھ، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ اچھا، اب یہ بھی بیان کر دوں یہاں پر رک کے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ نئی چیز ہوگی اور بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ریپیٹ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ جو کنیت ہوتی ہے، ایک تو امام کا نام ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک اور کنیت ہے، another name، second name، right؟ جیسے ابو طالب، جیسے امام علی کا کیا ہے نام؟ احسن، ابو الحسن۔ ابو الحسن کتنے اماموں کا ٹائٹل ہے، کنیت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پہلے ابو الحسن امام علی، ٹھیک، دوسرے ابو الحسن امام کاظم، تیسرے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام، چوتھے ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خالی نام سن لیجئے، یوسف بن عبد الرحمن راوی ہے۔ یوسف بن عبد الرحمن وہ شخص ہے، امام کاظم کے 200 سے زیادہ شاگردوں کے نام کاؤنٹ کیے گئے ہیں، جن میں ایک خاص صفوان ہے، علی بن یقطین ہے، بجلی فیملی کے 3-4 لوگ ہیں، ایک یوسف بن عبد الرحمن۔ یوسف بن عبد الرحمن علی بھائی وہ ہے جس کے لیے امام رضا کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا سلمان ہے۔ پہلے اہمیت سنیں، اب حدیث سن کے مزہ آئے گا۔ یہ اس وقت کا، یہ ہمارے وقت کا سلمان ہے۔ یوسف بن عبد الرحمن جو مقام سلمان کا تھا اس وقت میں، گویا اہل بیت میں شامل ہے۔ جو وقت سلمان کا تھا اس وقت میں، گویا اہل بیت کی خواتین سلمان سے گفتگو کرتی ہیں۔ جو مقام ہے یونس بن عبد الرحمن کا، اور یہ وہی ہے کہ جس نے امام سے وہ ولایت والی روایت نقل کی ہے جس پہ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت پر پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے جب ہمارے فضائل سنے جائیں تو ان پر خوش ہوا جائے، تیسرا مرحلہ یہ ہے جو ہمارے فضائل کے بیان کرنے کا علم رکھتا ہو اس پر شک نہ کیا جائے، اور چوتھا مرحلہ یہ ہے جو ہمارے فضائل کو تم تک بیان کرتا ہو اس کا احترام کیا جائے۔ یہ ولایت کے مراحل۔ اور نہ صرف یہ، اب آپ سن لیجئے اس نعرے کی وجہ سے، ایک اور جگہ فرمایا کہ لیسا کل من قال بولایتنا مؤمنا لیکن جعلوا آنسا للمؤمنین۔ اچھا، ہر ایک جو ولایت کا قائل ہے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ عجیب، بہت زیادہ پر امید نہیں رہنا چاہیے نا۔ جو ولایت کا قائل ہے، خالی قائل ہونے سے، زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا کچھ، ہاں، لیکن وہ مومنین کا محبت کرنے والا ہے۔ کہ مولا پھر بتائیے کہ ولایت پہ عمل کیسے کیا جائے؟ پھر وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ولایت کا مطلب ہمارے اختیار کا جاننا نہیں ہے، اپنے اوپر ہم کو اختیار دینا ہے۔
کہ تم ہمیں کتنا اختیار دیتے ہو. واٹ از دا لیول آف سبمیشن؟ جو لیول آف سبمیشن ہوگا وہ ولایت ہے تمہارے پاس بس. اور اب اس کے بعد امام سے یونس بن عبد الرحمن کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے جب امام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا دیکھو یونس، کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ ہم نے ان کے لیے ظاہری نعمتیں بھی دیں اور باطنی نعمتیں بھی دیں. کہ ظاہری نعمت جو ہے وہ قرآن ہے، باطنی نعمت جو ہے وہ ہم ہیں. اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے بعد دوسری آیت کی تفسیر میں، تفسیر قرآن کی سینکڑوں حدیثیں ہیں امام کاظم علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم پر، یہ ہم سب آج دیکھیں، آج ماشاءاللہ اتنی بڑی جو تعداد یہاں اس وقت موجود ہے، ورکنگ ڈے میں، شب جمعہ میں، ایک غریب اسیر امام کا غم منانے کے لیے جس کا جنازہ اس وقت کے فرعون نے یہ سمجھ کے پل پہ رکھوا دیا تھا کہ اس کا غم منانے والا کوئی نہیں ہوگا. بی بی سیدہ آپ سے راضی رہیں، مولا آپ کو اس کی بہترین جزا دے. یقین کیجئے میں اب مصائب کی طرف نہیں جا رہا، خالی یہ بیان کر رہا ہوں. امام کاظم کا جو نام موسیٰ ہے نا، اس کی ایک وجہ اہل عرفان نے یہ بیان کی ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں فرعون نما ہارون تھا. اور جس طرح فرعون ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچے کو مار رہا تھا نا، بالکل اسی طرح امام صادق کے بچوں کو تلاش کیا جا رہا تھا کہ ان میں سے کون ہوگا، ان میں سے کون ہوگا جس کو امامت ملے گی. اور کیا کہنا ہمارے امام کا، میں نے کہا نا خدا جسے ہادی بنائے گا اس کو ذہانت بھی ویسے ہی دے گا، علمیت بھی ویسے ہی دے گا، شجاعت بھی ویسے ہی دے گا. اور سمجھتے تھے جو بچہ اسے مار دیا جائے گا. سب کی نظریں تھیں اسماعیل پر، لیکن اسماعیل کا انتقال ہو گیا امام جعفر صادق کے دور میں، ان کی زندگی میں ہی. ہارون نے فتویٰ دیا کہ دیکھو اب یہ جس کے لیے ول لکھیں، جس کے لیے وصیت لکھیں اس کو پکڑ کے مار دینا. کہا ٹھیک ہے. چھٹے امام نے ول کے اندر جو نام لکھے اس میں ایک نام ہارون کا تھا، ایک نام موسیٰ بن جعفر کا تھا، ایک نام جناب حمیدہ خاتون کا تھا، ایک نام منصور دوانقی قاتل کا تھا، اور ایک نام بعض روایت میں اس کے بیٹے کا یا کسی اور حاکم کا تھا. تو وہ سن کے کہتا ہے ہارون لا مجال لقتلہم، ان کو تو میں مار ہی نہیں سکتا، یہ کیسی وصیت. اس طرح سے امام موسیٰ بن جعفر کو بچایا گیا. اور پھر امام اس طرح سے اپنے وقت میں قرآن کی تفاسیر بیان کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اگر خدا کا فضل و رحمت تم پہ نہ ہو، آج کل بہت زیادہ آپ کلپ دیکھ رہے ہوں گے علماء کرام کے جو پریشان ہیں آپ لوگوں کے ایمان و سلامتی ایمان کے لیے جو ویسٹرن ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک تصویر 25 رجب کی یہاں کی بھیج دیجئے اور وہاں سے ان سے کہیے گا اپنے ایک گمنام امام بارگاہ کی ایسے مولانا کی مجلس پڑھتے ہوئے ایک مجلس کی تصویر بھیج دیں جس کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم بھی نہ ہو اور جنہوں نے دیگوں پہ انویسٹ بھی نہ کیا ہو اور جنہوں نے پبلسٹی کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ٹولز بھی نہ یوز کیے ہوں کہ دیکھیں وہاں کتنے لوگ تھے اور یہاں کتنے لوگ تھے. حق بیان کر رہا ہوں. کہاں آپ بیٹھ کے درد دل بتا رہے ہیں. سال میں 4 ٹرپ آپ کے یہاں نہ لگ پائیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. وہاں کے سارے پروجیکٹ یہاں والے اسے اسپانسر کروائے جا رہے ہیں اور دلسوزی یہاں کے ایمان کے لیے ہو رہی ہے. بہرحال امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لولا فضل اللہ ورحمتہ علیکم لاتبعوا شیطان الا قلیلا، لتتبعوا شیطان، اگر خدا کا فضل
اور رحمت تم لوگوں پہ نہ ہوتی تو تم میں سے سب شیطان کے پیچھے چلے جاتے اور بہت کم لوگ بچتے. قرآن کی آیت تھی، اس وقت بھی عاشقان قرآن تھے، امام کی خدمت میں آ گئے کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے. امام فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک فضل اللہ و رحمتہ، رحمت خدا رحمت للعالمین ہے جس کی وجہ سے لوگ شیطان کے چنگل سے بچیں گے، اور فضل خدا علی ابن ابی طالب اور اس کی آل میں چلنے والی وہ سلسلہ امامت ہے جو ہر وقت میں شیطان سے تم لوگوں کو بچاتا چلا آئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ہر وقت میں بچاتا چلائے گا. یاد رکھیے حجت اپنے وقت کے لیے حجت نہیں ہے. میں نے اس دن پوری تشریح بیان کی ہے ملا صدرہ کی اس حدیث اصول کافی باب الحجت کے ذیل میں، جہاں پر امام فرماتے ہیں الحجت قبل خلقکم وبعد خلقکم وبعد ماکم وبعد خلقکم. حجت کے 3 مرحلے ہیں تم تک فیض پہنچانے کے، بلیسنگز پہنچانے کے تم لوگوں تک. امام ایک تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر رحمت کرتا ہے کہ تمہارے گھروں میں ان کی ولایت لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پہلی نعمت امام کی وہ ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے والدین کو بشارت دیتے ہوئے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے حامل ولایت اہل بیت ہوتا ہے. کیا آپ نے وہ حدیث پیغمبر کی نہیں سنی؟ والخبیث خبیث بالولادہ والطاہر طاہر بالولادہ. خبیث ولادت سے ہی خبیث ہے، پاکیزہ ولادت سے ہی پاکیزہ ہے. اور دوسرا مرحلہ ومال خلق، جب امام موجود تھے اس وقت حجت تمہیں اپنی رحمت دیتا ہے، بلیسنگز دیتا ہے کہ تم اس سے جاتے ہو، سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو، ہدایت پاتے ہو. اور تیسرا مرحلہ بعد الخلق، اور بعد میں جب تمہارے درمیان سے چلا جائے تو یا تو لوگ اس کی حدیثیں بتا کر تمہیں شیطان سے لے کر رحمان کے در تک لے آتے ہیں، یا روز محشر دیکھنا جہاں پر اس کے کمالات اتم و اکمل جلوگر ہوں گے، کس طرح ولایت اہل بیت لوگوں کو ادھر والوں سے ادھر والوں میں شامل کرتی نظر آئے گی. اللہم صلی علی محمد. اب اس حدیث کی طرف آ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے خدا کی رسی کو پکڑے رہو اور اختلاف نہ کرو، خدا نہ تفرقہ نہ ڈالو، ڈیویژنز نہ کرو. یہ حدیث بیان ہو رہی ہے پیغمبر سے، ٹھیک ہے، پیغمبر سے حدیث بیان ہو رہی ہے. ہر کتاب میں، صحیح کتابوں میں بھی معتبر کتابوں میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. آپ نے سنی ہوئی ہے، میں شروع کروں گا آپ ختم کریں گے. پیغمبر فرماتے ہیں کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وَهَذَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. سنا ہے نا آپ نے یہ لفظ، وَهَذَا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. یہ قرآن ہے جو خدا کی مضبوط رسی ہے. متین کا مطلب مضبوط، استقرار والا، جا افتادہ، سنگین، باوقار، قابل اعتماد، باوفا. وہ رسی کہ جس کو جب کنویں میں ڈال کر، کبھی کنویں میں دیکھا ہے یہ منظر، کنویں میں ویل میں پانی کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے اور اس سے ڈول میں پانی بھر کے نکالا جاتا ہے. وہاں سارا انحصار رسی پر ہے. صرف ضرورت ایک امر کی ہے کہ اوپر اٹھانے والا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا رسی مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ یہ نیچے کا آب زلال نیچے رہ جائے گا، وہاں تک نہیں جائے گا. یہی ہے انسان کی مثال. یا ایھا الانسان ما غرہ بک، تو کس بات پہ غرور کر رہا ہے، کس بات پہ تو اترا رہا ہے؟ تم سب کو تو جانا ہی خدا کی طرف ہے، جانا ہی خدا کی طرف ہے. اب اگر رسی سے بندھے ہیں، سر جھکا کے جاؤ گے تو گردن نہیں چھلے گی، آسانی کے ساتھ فخر سے چلے جاؤ گے. جتنی اکڑ دکھاؤ گے رسی کھچتی چلی جائے گی، نشان بنتے چلے جائیں. اللہ
اور سورہ یاسین میں کیا کمال تشبیہ دی ہے، اور پھر وہ زنجیریں ان کی ٹھوڑیوں تک لگا دی جائیں گی کہ وہ گردن بھی نہیں ہلا پائیں گے، ایسی حالت میں آئیں گے وہاں پر۔ یہ رسی پیغمبر نے فرمایا یہ رسی قرآن ہے۔ پہلی صفت بتائی وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ مضبوط رسی ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے۔ اور دوسری صفت بتائی ھذا کلام اللہ الحکیم، اور یہ حکیم کا کلام ہے، صاحب حکمت کا کلام ہے۔ اور تیسری صفت بتائی وَھذا صراط مستقیم، وَھُوَ صراط مستقیم۔ پہلی صفت مضبوط رسی قرآن ہے، دوسری صفت حکیم کا قرآن ہے، فالتو باتیں اس میں نہیں ملیں گی، تیسری صفت صراط مستقیم، اس تک لے جانے کا سیدھا راستہ یہی ہے۔ بس اب نتیجہ دینے لگا ہوں۔ پہلی چیز، جن کے اپنے ہاتھ مضبوط نہ ہوں وہ کس طرح سے رسی کو کھینچ کر دوسرے سرے پہ بندھے ہوئے لوگوں کو خدا تک پہنچائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہاتھ مضبوط ہو رسی کو کھینچنے والا، اور اس کے لیے خود آگے یہ حدیث میں تشریح فرما رہے ہیں، امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کہا وَمِن، اور اس رسی کے ایک سرے پہ خدا کا ہاتھ ہے، دوسرے سرے پہ امت ہے۔ سوال کیا گیا تو یہ رسی کیا صرف قرآن ہے؟ کہ نہیں، صرف قرآن تو نہیں ہے، قرآن کے ساتھ وہ نور بھی ہے جو اس رسی کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ اللہ، اللہ، مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی رسی کی بناوٹ پہ غور کیا ہے کہ روپ بنی ہوئی کیسی ہوتی ہے؟ 5، 10، 12 دھاگے ہوتے ہیں لیکن اتنی خوبصورتی سے بٹے ہوتے ہیں، مطلب تیز گزرنا پڑے گا، زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ 10، 12، 14 دھاگے ہیں، اس خوبصورتی سے بٹے ہوئے ہیں کہ اب وہ ایک ساتھ گھوم رہے ہیں۔ جیسا پہلے میں بل تھا ایسا ہی آخری میں بل ہے، جو پہلے کا زاویہ تھا وہی آخری کا زاویہ ہے، سب ساتھ ہیں، سب جڑے ہوئے، تب وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر یونس بن عبد الرحمن نقل کرتا ہے، امام کاظم سے جب سوال کیا کہ مولا اس سے مراد کیا ہے، امام فرماتے ہیں ویسے تو کاظم الغیب ہے، کاظم الغیظ ہے، غصے کو روکنے والے۔ کہا مولا یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ امام کہتے ہیں قرآن تو موجود تھا، قرآن ہی تو باعث اختلاف تھا، دیکھا نہیں تم نے؟ وہ کہہ رہے تھے قرآن خلق خدا ہے، ہرگز قرآن خلق خدا نہیں۔ اسی حدیث کے ذیل میں یہ ساری چیزیں امام نے بتائیں۔ وہ قرآن کے ترجموں پہ بحث کر رہے ہیں، وہ قرآن کے تفسیر پہ بحث کر رہے ہیں، قرآن کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ وَنَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ اکبر، اور ہم خدا کی وہ مضبوط رسی ہیں جو یہاں سے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم ہیں وہ مضبوط رسی جو خدا تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور اس کی پہلی صفت تو یہی تھی مضبوط ہو۔ اہل بیت سے زیادہ طاقت و شجاعت کہاں دکھی ہے؟ آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اسی مقدمے کے لیے پڑھی تھی، میں کہا ہر امام اپنے وقت کا شجاع ترین ہوگا۔ کہا ھذا کلام الحکیم، صاحب حکمت کا کلام ہے، ہر امام اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم و حکیم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے در پہ سب چلے آتے ہیں۔ تیسری بات کا وَهُوَ صِرَاطٌ مستقیم، ہر وقت کا ہر امام ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے معین کرتا ہے، اپنے آئیں تو بھی بتاتا ہے، غیر آ جائیں تو بھی بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک کتاب اسلامی فرقے کی نہیں ہے جس میں ہمارے اماموں سے حدیث نہ ہو، جس میں ہمارے اماموں سے حدیث نہ ہو۔ بھئی مجھے یہ بتائیے، قرآن کی تفسیر اس سے پوچھی جائے کہ جو قرآن کے نزول سے پہلے پیغمبر کے ساتھ تھا، یا اس سے پوچھی جائے جو 40 سال بعد آیا ہے؟ لوگ ابو طالب کے ایمان پہ سوال کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے ایک واقعہ بیان کر دوں، امام جلال الدین سیوطی صاحب
بیان کر رہے ہیں کہ 2 سال کا سن تھا حضرت ابو طالب کا، مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے۔ ایک مقام پر آپ نے دیکھا ہے محمد ابو طالب کی اولاد کو گود میں لے کے گئے تھے، آج ابو طالب نے 2 سال کے محمد کو گود میں اٹھایا، سب کعبے کے پاس آئے، کوئی لات سے مانگ رہا تھا، کوئی منات سے مانگ رہا تھا، کوئی عزا سے مانگ رہا تھا کہ بارش دے دے۔ ابو طالب نے خانہ کعبہ پر آ کر ایک مرتبہ رب کعبہ کی جانب نگاہ کر کے فرمایا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، اس بچے کا جسے میں نے آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، اس رحمت اپنی اس قوم پر مجھے ترس آتا ہے، ان پر باران رحمت نازل فرما۔ اور اس دعا کے بعد بارش شروع ہوئی مکے میں۔ اور یہاں رک کر یہ بھی سن لیجئے، جب بھی خانہ کعبہ پر بارش ہوگی وہاں ضروری ہے کہ حجت الہی موجود ہو، چاہے ظہور کا وقت ہو یا غیبت کا وقت ہو۔ اللہم صلی اللہ۔ ملاقات امام عصر میں یہ واقعات سینکڑوں موجود ہیں، جس کا میں نے بس ایک کوٹ کر دیا آپ کے سامنے۔ جب بھی جس وقت بھی وہاں خانہ کعبہ کے حدود میں بارش ہوگی وہاں حجت کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ باران رحمت نہیں ہوگی۔ اگر وسیلہ رحمت نہیں ہوگا، اب مجھے نہیں پتا اگر وہ وسیلہ رحمت للعالمین اتنا معتبر ہے کہ جس کے وسیلے سے بارش ہو جائے تو وہ آغوش جس میں تربیت پائے گا کتنی معتبر۔ اور پھر تعجب کی بات کوئی نہیں تھی، یہی تو وجہ تھی۔ اب محمد نے ایک مقام پر حسن کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہاں کافروں کے مقابلے میں فتح پائی ہے، یہاں مشرکوں کے مقابلے میں فتح پائی۔ قدم محمد بس تو قرآن اس سے پوچھا جائے گا جو قرآن کے وقت میں موجود تھا۔ وانذر عشیرتک الاقربین ابتدائی وحی کی آیات میں سے ہے۔ یہ تھوڑی کہا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں کو، قریب والوں کو بتاؤ، ڈراؤ قیامت سے، خدا کے بارے میں۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ پیغام نہ پہنچایا ہو۔ اور پھر یہ پہنچانے کے بعد جو خدا سے ڈر گئے ہوں گے وہی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابو طالب اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ محمد یہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دو تو بھی خدا کے پرچار کرنے سے نہ رکوں گا، اور یاد رکھو جب تک ابو طالب زندہ ہے کوئی محمد کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے ابو طالب۔ اور بعد ابو طالب مکے میں پیغمبر رہ نہ سکے، وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پناہ ملی تو شعب ابی طالب میں، یہ پیغمبر کی پناہ گاہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کو پناہ ملی تو دامن آل ابو طالب میں۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی۔ یہی وقت رہا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، میں نے حافظ صاحب سے سنا ہے، خود تم نہیں پڑھا، حافظ کفایت حسین صاحب۔ ایک روایت گزشتہ سال آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ جس میں آخری ایام میں جب حد سے زیادہ امام کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا رہا اور ہارون نے صحیح قرآن کی صحیح تفسیر کرنے والوں کو مارنا شروع کیا، تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد امام کاظم نے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ جاؤ متفرق ہو جاؤ اور پھیل جاؤ۔
آپ کاظمی سادات دیکھتے ہیں دور دور تک پہنچے ہوئے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ ایران میں، حتیٰ ہندوستان میں، کشمیر میں، افغانستان میں اس وقت کے امام کاظم کی اولاد تھی جنہوں نے اس طرح ہجرت کی۔ اور پھر فرمایا یہ ولایت کی احادیث سکھائیں، سنائیں کہ دیکھو ولایت پہ سب کو باقی رکھنا، کہ اگر کامل نہ ہو کہ اس کے طفیل ہلکے ہلکے کامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہر امام پاسدار ولایت بن کے گیا۔ اچھا یہاں رک کے بریکٹ میں ایک چیز اور بتا دوں، سب سے کثیر الاولاد امام ہیں امام کاظم، 35+ چلڈرن لکھے ہیں امام کے، 17 یا 18 بیٹے اور باقی بیٹیاں۔ آخری وقت میں جب حد سے زیادہ یہ خطرہ ہوا ہارون کو کہ اب کوئی موومنٹ شروع ہونے والی ہے، تو امام کے ہر کچھ دن میں زندان بدلے جانے لگے۔ لاسٹ پریزن امام کا جو تھا وہ شاہی کے سندھی کا زندان، اور کہتے ہیں اتنا تنگ ہے، ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے لوگ وہاں جاتے تھے، ابھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہو، اس وقت وہاں جایا جائے تو دم گھٹ رہا۔ وہاں نگہبانوں کو کہا جاتا تھا کہ اس کو صبح شام مارا کرو، اور پھر ایک سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا، تم لا کر دکھاؤ۔ اب بار بار تو بادشاہ نہیں آتا تھا، تو وہ کوڑا، وہ ہنٹر جس سے مارا جاتا تھا، اس پر جب خون آ جاتا تھا امام کا تو وہ طے کر کے بھیج دیا جاتا تھا حاکم کہ یہ دیکھو اس پر خون لگا۔ اللہ، ایک حاکم کو بھیجا کہ تم اتنے دن ہو گئے، تم اب تک وہ ہنٹر بھیج نہیں رہے، کوڑا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں جس وقت سوتا ہوں شاید یہ اسی وقت سوتا ہے، کہ کیونکہ میں تو جب بیدار ہوتا ہوں اسے حالت نماز میں دیکھ رہا ہوں، کہ کھانا دینا کم کر دو، کہ کھانا تو رکھا رہ جاتا ہے، یہ کھانا نہیں کھا پاتا۔ اب یہ وہ مقام ہے، یہ آخری شب ہے جب امام کو زہر دیا گیا، ایک کھانے میں زہر دیا، کھانا رکھا رہا، امام نے نہ تناول کیا۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا کہ کب تک نہ کھائیں گے، بالآخر امام نے زہر مار کیا۔ اور اس کے بعد یہاں اب حافظ صاحب کی وہ روایت شروع ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ 25 رجب کی رات تھی، مدینے میں موسیٰ بن جعفر کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے خادم نکلا، کہ کون ہے؟ کہ مجھے اندر آنا ہے۔ کہ تم ایسے اندر نہیں آ سکتے، کون ہو تم؟ کہ مجھے اندر آنا ہے، خاتون خانہ کو بلاؤ، بات کرنی ہے۔ امام کی زوجہ دروازے پہ آئی اور آ کر سوال کہا، یہ شخص کون ہے، اس وقت کیسے آ سکتا ہے؟ ہم سادات ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ کہ مجھے اندر آنے دو، اندر آ کے بتاتا ہوں۔ کہ تجھے نہیں پتا یہ موسیٰ بن جعفر کا گھر ہے؟ آنے والے نے کہا، میں موسیٰ بن جعفر ہوں، میں بالاعجاز الیقین یہاں آیا ہوں، اپنے بچوں سے خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا، زوجہ نے دروازہ کھولا، اپنے بالوں کو کھولا، کہ آپ کی یہ حالت، کہ بس آخری وقت ہے، میں تم سے خدا حافظ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ آ کر دیکھا بیٹیاں سو رہی ہیں، ایک ایک بیٹی کو بیدار کیا اور ایک ایک بیٹی کو بتایا گیا۔ کتنا سخت ہے باپ کے لیے کہ اٹھائے اور کہے، بیٹا میں آیا تو بہت دن بعد ہوں لیکن آخری ملاقات۔ یہاں حافظ صاحب کہتے ہیں ایک ایک
بیٹی کو اٹھا کر امام بتا رہے ہیں کہ میں آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں، اب تمہارا بابا چلا چاہتا ہے۔ ایک کم سن بیٹی ہے، وہ اٹھ کر گریا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے بابا کتنے سال بعد آئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کتنی عیدیں گزر گئی آپ کے بغیر، کتنی خوشیاں گزر گئی آپ کے بغیر، آج آئے ہیں تو یہ پیغام مصیبت لائے ہیں کہ اب کبھی زیارت نہ ہوگی، یہ بچی معصومہ قم ہے۔ اللہ اجرکم اللہ، یہ بچی معصومہ قم ہے۔ امام نے سب سے خدا حافظی شروع کی۔ میں کہوں گا بیویوں تم خوش نصیب ہو جس وقت بابا نے جا کر بغداد کے زندان میں جان دی ہے، تم دیکھ تو نہ رہی تھی؟ ارے کربلا آ کر دیکھو، ارے زینب دیکھ رہی ہے، سکینہ خدا حافظ کر رہی ہے، بابا سرتپا خون میں ہے۔ سکینہ اپنے باپ سے کیسے رخصت ہوئی تھی؟ وہ بس اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس کے بعد امام واپس چلے آئے ہیں، آخری وقت میں معجزے سے امام رضا تشریف لائے ہیں، زندہ میں پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ در و دیوار زندہ پہ نگاہ ڈالی کہ بابا بڑی سختی میں وقت گزرا، کہ بیٹا ہم اہل بیت سختی کے لیے دنیا میں ہیں، کہ بابا یہ چھت پہ دیواروں پہ خون کے نشان کیسے ہیں؟ یہاں روایت فرمائی بیٹا جو زندان بان آتا تھا وہ ایسے ظلم کرتا تھا کہ بدن سے خون اتر کے دیواروں پہ چلا جاتا۔ اب آخری وقت ہے امام کا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بیٹا رضا تم مجھے کفن دو گے، میں ہارون ملعون کا کفن نہیں لینا چاہتا، بیٹا رضا تم میری نماز پڑھاؤ گے، میں کسی اور کے ذریعے اس دنیا میں آخری وقت میں ودا نہیں ہونا چاہتا۔ بیٹا رضا آخری وقت میں صبر کرنا، کہ بابا اب صبر کی کیا بات ہے، کہ جب دیکھو گے تو پتا چلے گا۔ آخری وقت میں نماز ادا کی ہے، تصور کرو بغداد میں ہارون نے جب اعلان کرایا ہوگا رافضیوں کا امام اس دنیا سے گزر گیا، جنازہ اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا۔ امام رضا سے وصیت کی تھی بیٹا میرے بدن سے یہ زنجیریں نہ اتارنا، میں چاہتا ہوں روز محشر جب اپنے جج سے ملاقات کروں تو بتاؤں ارے رسول اللہ یہ اجر رسالت امت نے ادا کی۔ بس عزیزو اعلان ہو گیا، نوکروں سے اٹھوا کر جنازہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا۔ یہ وہی ہے جس کے 18 یا 19 بیٹے موجود ہیں۔ جب یہ اعلان سنا جاتا ہوگا کہ رافضیوں کا امام پل بغداد پہ جنازہ رکھا ہے، امام رضا بیٹھ گئے کہ بابا ہاں ہوا وقت الصبر الذی وصیتنی، یہی وہ وقت صبر ہے جس کی وصیت کیا کرتے تھے۔ واہ موسیٰ بن جعفر، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، مزدور جنازہ اٹھا کر لیے جا رہے ہیں اور یہاں بیٹا سر جھکائے ساتھ چل رہا ہے، واہ محمدہ کی صدائے۔